السلام علیکم جی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کمپیوٹر کورس سلیکشن، اور اس پر میں خاصے دن سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ میرا جو ڈیلی وی لاگس کا چینل ہے، جو ایجوکیشن ریفارمز کا چینل ہے، اس پر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کے ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں جن سے بچوں کو، والدین کو، اساتذہ کو کوئی نہ کوئی رہنمائی ملے، کسی نہ کسی پرابلم کا سلوشن ڈھونڈا جائے۔ آج کا موضوع بظاہر تو کوئی اتنا خاص موضوع نہیں ہے اگر اس کو دیکھا جائے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی بہت خاص ہے اگر اس کی امپورٹنس کو یا گریوٹی کو سمجھا جائے۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے سمپلی اس بات سے ہی کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اب میرے پاس ایک بچہ آتا ہے، اور سیناریو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے گرافکس ڈیزائننگ کا کورس کرنا ہے، سو آئی وانٹ ٹو ٹیک ایڈمیشن ایٹ یور اکیڈمی۔ کہتا ہوں ٹھیک ہے جناب، ابھی آپ یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ہی از ڈن۔ اچھا، پھر اس کے بعد میرے پاس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، پیرنٹس کا فون آتا ہے کہ جی ہمارے بچے نے کمپیوٹر کورس کرنا ہے، آپ کون سا کورس آفر کر رہے ہیں؟ میں ان کو ڈفرینٹ کورسز کا بتاتا ہوں، کہتے ہیں جی ہمارے بچے نے ہارڈ ویئر کا کورس کرنا ہے، یا آئی ٹی کا، یا کوئی بھی اس طرح کا۔ تو میرا جو اگلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی کیا جاب ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اینڈ دے ریئلی آر ڈمپ۔ اچھا، اب یہاں پر صورتحال کیا ہے اور اس میں مین مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، میرا آئے دن تو ان چیزوں سے واسطہ یوں پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کی جو ایک بیسک جو مائنڈ سیٹ ہے یا تھنکنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے کمپیوٹر کورس کرنا ہے، اور کمپیوٹر کورس کے اندر جو بھی کوئی لیٹسٹ چیز ہے وہ ہم نے سیکھنی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہمیں آگے جا کر کام آئے گی، جو کہ میرے خیال سے غلط کانسیپٹ ہے جی۔ کمپیوٹر کورس کے حوالے سے جب بھی آپ کورس سلیکشن کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک گائیڈنس ملے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے جس سے آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہی باتیں جو میں ظاہر ہے اپنے آفس میں بیٹھ کے کرتا ہوں، اکیڈمی میں کرتا ہوں، یا گھروں میں بھی کرتا ہوں، ادھر ادھر جہاں پر بھی میرا کہیں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو میری عام طور پر اسی طرح کی جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے جناب کہ جب آپ کمپیوٹر کورس سلیکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈومین دیکھنی ہوتی ہے، اپنی ریکوائرمنٹس دیکھنی ہوتی ہیں، اپنی لمیٹیشنز دیکھنی ہوتی ہیں، ایجوکیشن، پھر اس کے بعد آگے آپ کے کیا معاملات ہیں۔ ایک بچہ مثال کے طور پر جس نے کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھی ہے میٹرک تک، فرسٹ ایئر تک، اور وہ ظاہر ہے کہ کسی وجہ یا مجبوری کے تحت اس نے کمپیوٹر کورس کرنا ہے، اس کو کوئی جاب ایسی مل رہی ہے جہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یا پھر وہ اس وجہ سے کمپیوٹر کورس کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ ہی وانٹ ٹو بی اے کمپیوٹر لٹریٹ، سو وہ چاہتا ہے کہ جی اس کو کچھ کمپیوٹر کے بارے میں نالج ہو جائے۔ تو یہ دو الگ سیناریو ہیں، کیونکہ یا تو پہلی چیز دیکھیں، ایک بندہ، اب میں آپ کے سامنے یہ سارے گراؤنڈ رکھوں گا ایک ایک کر کے کچھ چیزیں تاکہ آپ ان کو سمجھتے جائیں۔ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ایک بندہ جس نے کمپیوٹر ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہی نہیں، لیکن اسے اس کی جاب کے لحاظ سے اسے کمپیوٹر کورس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے جو بھی اس کے آگے کام ہوں گے، کمپیوٹر کے فنکشنز ہوں گے آفس کے اندر، وہ ظاہر ہے انجام دے سکے۔ ان امور کی انجام دہی کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپیوٹر کورس کرے، لیکن اسے کمپیوٹر کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اب اسے کون سا کمپیوٹر کورس کرنا چاہیے، اس کے لیے گائیڈ لائن ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ گائیڈ لائن کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب آپ نے اگر آفس کے لیے کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو جاب مل چکی ہے یا ابھی آپ نے صرف جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کے ویئر اباؤٹ دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں پر انہیں کمپیوٹر آپریٹر چاہیے، اس کی ٹائپنگ سپیڈ اتنی ہو، اس کا یہ معاملات ہیں، اس نے یہ کام کرنا ہے، وہاں پر ڈیٹا انٹری کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد آپ کا ظاہر بھی کنفرم تو ہوا نہیں کہ آپ کو جاب ملے گی یا نہیں، لیکن آپ اس کے لیے چونکہ تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جو پرائرٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی ٹائپنگ کو امپروو کرنا ہے، آپ نے ڈیٹا انٹری سیکھنی ہے، آپ نے کوئی آفس کا کام سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے جو کورس بہتر ہوتا ہے وہ آفس آٹومیشن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ٹائپنگ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے اندر جناب آپ کو آفس ورک بھی آ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سی اکیڈمیز آفس آٹومیشن کے نام پہ اتنی ڈیٹیلڈ چیزیں نہیں کرواتی، ان ڈیپتھ چیزیں نہیں کرواتی، یہ بھی میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ میں صرف آپ کو اس سے ہٹ کر، نہ تو میں کوئی اپنی تشہیر کر رہا ہوں کہ جی میں یہ کورسز کرواتا ہوں، تو خیر مجھے اس فیلڈ میں 25 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں میں نے کمپیوٹر کورسز جو ہے نا وہ بچوں کو کروائے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے، تو وہ ایک اس کو قطع نظر ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ اس وقت صرف یہ چیز ہے، ایک وہ بندہ جس کے پاس کمپیوٹر نالج تو ہے لیکن وہ اس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، وہ شوقیہ کرنا چاہ رہا ہے،
تو وہ اس کے لیے کچھ علیحدہ معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کس چیز کا شوق ہے، کیونکہ شوق ایک الگ چیز ہے، ضرورت ایک الگ چیز ہے، پھر آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو ابھی میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہوا ہے، بچہ یا بچی کوئی بھی، اور اس نے کمپیوٹر کورس کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کس قسم کا کمپیوٹر کورس ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس نے دو چیزیں اس میں بھی دیکھنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھنی کہ کیا تو اس نے اپنی ویکیشنز میں کرنا ہے، جتنی اس کے پاس ویکیشنز ہیں، سمر ویکیشنز ہیں، یا مثال کے طور پر وہ رزلٹ اویٹنگ بچہ ہے، تو وہ گرل یا بوائے جو بھی ہے جو رزلٹ اویٹنگ ہے، تو اس نے اس حساب سے یا تو کورس کرنا ہے، یا پھر اگر وہ لانگ ڈیوریشن کر سکتا ہے تو پھر وہ اس طرف بتائے گا کہ ہاں جی میں اس کے علاوہ بھی 2-3 مہینے ایکسٹرا لگا سکتا ہوں، تو میرے پاس ظاہر ہے اتنا ٹائم ہے، اور جب اتنا ٹائم ہے تو میں اس سے بہتر چیز کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے لیے آئی ٹی کا کورس اچھا ہوتا ہے۔ آئی ٹی کا بھی اگین اس کے آگے بھی دو چیزیں کھل جاتی ہیں کہ اگر وہ میٹرک کے بعد دلچسپی رکھتا ہے کہ اس نے آئی سی ایس کرنا ہے کمپیوٹر سائنس میں، تو پھر وہ ظاہر ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آئی ٹی کے اندر جو ہے ایک اچھا کورس کرے جس میں پروگرامنگ بھی سیکھے، تاکہ اس کو آگے ایف ایس سی میں کام آئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جناب۔ پھر ہم لوگ جب یونیورسٹیز کی طرف اپروچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ہمارا پروگرامنگ بیک گراؤنڈ ہے نہیں ہے، کیا ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز نہیں ہوتی جس کو ہم لوگ سم ٹائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ لائٹلی لے کے چلتے ہیں کہ جی بس کمپیوٹر کورس کرنا ہے۔ میرے ساتھ میری زندگی میں نے جیسا کہ گزارش کی ہے کہ سن 2001 سے میں کمپیوٹر فیلڈ میں ہوں، میں کورسز کروا رہا ہوں۔ 2003 سے باضابطہ طور پر میری کمپیوٹر اکیڈمی ہے، اس کو بھی الحمدللہ 23 سال ہونے والے ہیں۔ تو اس دوران میں نے اس طرح کے سینکڑوں اور ہزاروں مطلب کورسز بھی میں نے ظاہر بچوں کو کروائے ہیں، گرلز بوائز بیچز میں، انڈیویجولی مختلف اکیڈمیز میں، اپنی اکیڈمی میں، اور ہر طرح کے انوائرمنٹ میں کام کیا۔ اس کے اندر جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ سنی سنائی باتوں کے اوپر، یعنی آپ کسی مشورے کے اوپر آتے ہیں، اور اکثر میرے پاس اسی طرح ہوتا ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ادھر ادھر سے دیکھ سن کر کے جی فلاں بندہ جو ہے اس نے گرافک ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور اس ٹائم وہ ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے تو ہم نے وہی کورس کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ آدمی گرافک ڈیزائننگ کر کے ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے تو آپ بھی کما سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں، آپ اس سے زیادہ کما لیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں ویب ڈیولپمنٹ کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے آپ کے اندر اینیمیشنز کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے آپ میں کسی اور چیز کا، آفس آٹومیشن کا یا کوئی اور چیز کا ٹیلنٹ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں بھی گرافک ڈیزائننگ کا ٹیلنٹ ہو۔ بنیادی طور پہ اگر وہ کما رہا ہے تو وہ اس کی اپنی ایک لک بھی ہے اس کے اندر، ایک بات، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گرافک ڈیزائننگ والا جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کمائے گا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کر کے اور فیلڈ میں کام کر کے اس کے بعد اس فیلڈ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور شعبے میں چلے گئے، تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھی سنی چیزوں کے اوپر ہمیں کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ آپ نے ہمیشہ پہلے اپنی پرائرٹیز کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کس طرح کا ٹیلنٹ ہے۔ ہر انسان کو اپنے ٹیلنٹ کے اوپر پہلے چلنا چاہیے کہ میں کیا چیز کر سکتا ہوں، میرے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے حساب سے آپ کورس کریں۔ یہ چیز ہوگی۔ پھر اسی طرح اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی ریسنٹلی 2 کیسز ایسے ہوئے، وہ میں اس سے پہلے ایک وی لاگ کے اندر جو آنٹی ٹیوشن اور باجی ٹیوشن کے اوپر میں بات کر چکا ہوں، تو وہیں سے ایک ٹیوشن سینٹر سے مجھے 2 لڑکے ریفر کیے گئے کہ جناب ان کو آپ نے آئی ٹی کا کورس کروانا ہے۔ اب وہ جو خاتون ہیں ان کو کمپیوٹر کا تو خیر 0/0 نالج ہے، یہ انفینٹی میں چلا جاتا ہے ویسے اگر ڈیوائڈ 0 سے کریں، لیکن بہرحال میں 0/0 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک عام غلط العام قسم کی میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں کہ بالکل 0 نالج ہے ان کو۔ انہوں نے میرے پاس ریفر کر دیا جی۔ اب آپ سے میں اس کا بھی ایک شیئر اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ظاہر ہے اس چیز میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے انفارمیشن نکل آئے گی۔ تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کروا رہے ہیں اور کتنے پیسے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں 6 منتھ کا کورس کروا رہا ہوں آئی ٹی کا، اور اس کے یہ کہ میرے یہ چارجز ہیں۔ میں نے ان کو بتا دیے، خیر بتانے میں اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت میں 50,000 چارج کر رہا تھا 6 منتھس کا، تو میں نے کہا جی میں 50,000 چارج کر رہا ہوں۔ انہوں نے آگے بتا دیا جو بھی معاملات ہوئے۔ اچھا ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنا بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ انسینٹیو رکھا، وہ بھی مجھے کوئی کلیئر نہیں تھا، وہ بعد میں معاملات ہوئے فیس کے حوالے سے بھی۔ لیکن جو اس کے اندر مین چیز تھی نا جو پرابلم کر گئی بعد میں، وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ وہ بچے تو میرے پاس آنا شروع ہوئے۔ ایک تو وہ ظاہر ہے کہ ریگولر نہیں تھے، پنکچوئل نہیں تھے، لیکن میں چونکہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ نہیں تھا، نہ تو ان کے پیرنٹس کبھی آ کر مجھ سے ملے، نہ انہوں نے کبھی فارملی ان کو میرے پاس ایڈمٹ کروایا، بلکہ وہ ظاہر ہے اسی ریفرنس سے آئے تھے، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ میرے پاس آ کے کورس کرنا شروع کر دیا۔
اور پھر اس کا یہ ان دی اینڈ ہوا کہ جناب ان کے کورس بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے، اور پھر سنی سنائی باتوں کے اوپر یہ کرنا ہے وہ، ان دونوں کے اندر میں آپ کو ایک یہ بھی بڑے مزے کی بات آتا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی، خیر اچھے خاصا ٹائم انہوں نے لگایا بھی، لیکن وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکے کیونکہ ان میں اس چیز کا ٹیلنٹ نہیں تھا. ایک کا ٹیلنٹ کچھ اور تھا، وہ اس کی ڈومین کچھ اور تھی، اس کے خواب اس کے ڈریمز کچھ اور تھے، وہ ادھر جا رہا ہے. ایک جو تھا اس کی کچھ اپنی پرائرٹیز اور اپنی مصروفیات تھیں، کچھ گھر کے مسائل تھے، پھر اس نے کچھ آگے کچھ پڑھنا تھا اور وہ ویسے بھی نہیں کر سکا اس کو. تو اس طرح وہ دونوں کا جو کورس تھا نا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. یہ مطلب میں آپ سے ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں. والدین نے بس وہ اپنا ایک سنی سنائی چیزوں کے اوپر کہ جی آئی ٹی کا کورس ہو جائے، ڈپلوما مل جائے، ان کو جاب مل جائے گی، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی آگے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو میں تو خیر اس دوران بہت بار جو ہے نا میں ملنے کی خواہش بھی رکھتا رہا. میں نے بڑا دونوں بچوں کے والدین سے الگ الگ رابطہ بھی کیا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی کوشش نہیں کی. یہ بات آن ریکارڈ بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہے، بلکہ اگر وہ میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی اس چیز سے ایگری کریں گے. لیکن ان کے والدین نے بھی سرد موری کا ثبوت دیا. نہ تو ان کو پیسے سے اپنے دلچسپی تھی جو ضائع ہو رہا ہے، نہ انہیں اپنے بچوں سے دلچسپی تھی. تو انہوں نے نہ تو مجھ سے کوئی ملاقات کی، نہ انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ان کے کیا آگے ظاہر ہے ان کا فیڈ بیک کیا، ان کی پریزنس کیا، ان کی ایبسنٹ کتنی لگ چکی ہے، ان کا کتنا کورس رہتا ہے، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. اور اس کی بجائے وہ جو ایک خاتون ہے جس کو کمپیوٹر کا زیرو نالج ہے، تو وہ مجھ سے جو ہے نا ایک دو بار اس نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ ان کو یہ کروا رہے ہیں یا یہ کروا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے تو آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتی کہ میں ان کو کیا کروا رہا ہوں اور یہ کیا نہیں کروا رہا. میں نے ان کو ایک چیز کروانی ہے اور اس کے بعد میں نے ان کی اسیسمنٹس لینی ہے، ان کو پروجیکٹس دینے ہیں، جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو ان کو ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ جو بھی ملتے ہیں وہ میں دے دوں گا. تو یہ میرا کام ہے. آپ نے بچوں کو ریفر کرنا تھا وہ کر دیا، ایون آپ نے اس میں جو اپنا انسینٹیو رکھنا تھا وہ بھی رکھ لیا. اب اس کے بعد آپ کا مزید تو پوچھنے والا کام نہیں ہے. آپ پوچھ تب سکتے ہیں جب آپ کو ظاہر ہے اس کی کوئی نالج ہو اور آپ کوئی میرے لیول کے ہونا. تو جب آپ کا میرا کوئی اس میں کمپٹیشن ہی نہیں ہے، آپ کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھ سے کیا پوچھ لیں کہ میں نے کیا کروایا اور کیا نہیں کروایا. ظاہر ہے یہ تو پہلی بات ہے ریگولر بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ معاملات جو ہے نا ہو جاتے ہیں. بہرحال میرے ساتھ یہ لائف میں فرسٹ ٹائم اس لیے ایکسپیرینس ہوا کیونکہ میں نے تھوڑا سا ان کو بھی مطلب ایک آنر دیا، آنر کے اوپر کہ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہیں میں کر لوں گا اور آپ بھیج دیں میں کروا دوں گا. تو میں کوئی پرسنلی شروع میں ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوا، حالانکہ مجھے ہونا چاہیے تھا. مجھے ان کو پہلے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تھی. یہ میں آج سوچتا ہوں کہ مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، اور میں یہ غلطی اس طرح نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کرنا نہیں تھا، میں کرتا ہوں. لیکن یہ کہ میں نے ان کے اوپر پورا ٹرسٹ کیا. میں نے ان سے بلکہ یہ کہا کہ آیا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کنفرم ہے کہ انہوں نے یہ کورس کرنا ہے اور آپ کی ان کے ساتھ ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہماری کاؤنسلنگ ہوئی ہے، آپ بس انہیں کورس کروا دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیں. تو بہرحال میں اس طرح کے کام کرتا نہیں ہوں کوئی بھی ہو، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ بھی ٹیچنگ فیلڈ میں ہے، تو پھر ان کے ساتھ ریلیشن ایسا تھا کہ میں نے ان کا ریگارڈ کیا، اور اس آنر میں اور ریگارڈ میں جو ہے نا میں نے یہ چیز کی. اس میں نے ان کی شروع میں کاؤنسلنگ نہیں کی، لیکن پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد جب یہ چیز میں نے دیکھی کہ وہ ریگولر بھی نہیں ہے، پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ جو کورس کریں اس کی اہمیت کیا ہے. ان کو ٹوٹلی کسی چیز کا نہیں پتا تھا. انہیں جو چیز بھی کروائی جاتی تھی وہ کہتے تھے جی اس کا کیا فائدہ، اس سے آگے والی کروائیں، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ ہمیں کہاں کام آئے گی. تو وہ ہر چیز کے اندر ان کے کانٹراڈکشن اور وہ کنفیوژن، مینٹل کنفیوژن. اور یہ چیزیں ظاہر ہے آپ کو ٹیچر کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیکھی ہوئی چیزیں کتنی کام آ رہی ہیں. لیکن جب ایک بچہ ہوتا ہے تو بچے کو کیا پتہ ہے، اب وہ میرے پاس اکیڈمی میں آیا، آپ کے پاس آیا ہے، تو وہ تو ٹوٹلی میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا. میں اسے جیسا بھی کرواؤں گا وہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی اوبیڈینس ہونی چاہیے کہ بھئی اگر سر کو میں سمجھتا ہوں کہ سر جو ہے میرے ساتھ سنسیئر ہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے ان کے ساتھ اوبیڈینٹ ہونا چاہیے کہ جو وہ کروا رہے ہیں میں اس کو ہول ہارٹیڈلی کروں، بجائے اس میں کانٹراڈکشنز کرنے کے یا اس کے بارے میں یہی سوچنے کے یہ اس کا کیا بنے گا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا. اگر یہ کیا کیوں اور کیسے ہی آپ نے پوچھنا ہے تو پھر آپ پہلے ہی بلائنڈلی اس قسم کے فیصلے نہ کریں، اور آپ پہلے ہی مجھ سے ڈائریکٹ آ کے جو ہے نا اپنے پیرنٹس کی ملاقات کروائیں اور پراپر مجھ سے کاؤنسلنگ کروائیں. میں تو فری کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میری طرف سے آپ پورا دن کاؤنسلنگ کریں، مجھ سے آپ پریزنٹیشن لیں. میں تو اپنی اکیڈمیز میں یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہوں بچوں کو. میری طرف سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 1 منتھ کے بعد اورینٹیشن فری ہوتی ہے. بہت سارے میں باہر سے بھی میں اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہوں کہ آپ اورینٹیشن آ کے فری لیں، تاکہ آپ کو جو ہے ان چیزوں کا پتہ چلے کہ آپ نے کورسز کی سلیکشن کیسے کرنی ہے، کون سی چیزیں آپ کے کام آئیں گی.
تو یہ جناب یہاں تک گفتگو کا میں فی الحال یہاں تک خاتمہ کرتا ہوں. یہ ابھی مکمل نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یہ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ ایک تو ایکسپیرینسز اپنے شیئر کروں، آپ کو پتہ چلے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ہم ظاہر پھر کچھ سلوشنز نکالیں، آپ کو اس چیز سے کچھ ایکسپیرینس ملے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم کمپیوٹر کورس سلیکٹ کرتے ہیں، کون سی چیز ہمیں آگے کام آتی ہے، کس طرح کام آتی ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے تو کمپیوٹر کورس یا کوئی کمپیوٹر کی فیلڈ اس کو کہاں کام آ سکتی ہے، ایک اکاؤنٹنٹ کو کہاں کام آ سکتی ہے. انشاءاللہ یہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ چیزیں بھی بتاؤں گا. میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے یہ جو سیریز ہے میری ویب سیریز، اس کے اندر میں یہ چیزیں کلیئر کروں. اس حوالے سے آپ کے جو بھی کوشچنز ہو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. میں آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انکلوڈ بھی کروں گا اور ان کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کروں گا. لیکن کوشچن جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے اور آڈیو میں ہونا چاہیے. کوشش کریں ویڈیو یا آڈیو فارمیٹ میں بھیجیں، ٹیکسچوئل نہیں، کیونکہ ٹیکسچوئل بعض اوقات نہیں سمجھ آتا، کوئی بعض اوقات آپ کے کوئی انگلش ایسی ہوتی ہے، کوئی رومن اردو میں مسئلہ ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اچھے صاف ستھرے طریقے سے، لمٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے صرف 10 سیکنڈ کا بھیجنا ہے یا 50 سیکنڈ کا بھیجنا ہے. آپ بے شک 2 منٹ کا مجھے بھیج دیں، ویڈیو بھیج دیں، آڈیو بھیج دیں، لیکن اس کے اندر ایک پراپر جو ہے نا اچھے طریقے سے اپنا کوشچن ایکسپلین کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے نا اس کو ضرور شامل کروں گا.